allegations is actually tuhmat. Politics, it is that is siyasat. Dignified answers is really sharafat. Standard 7th and 8th boys in Awam ki Adalat. عدالت کی کارروائی شروع کی جائے. ہم عدالت کی طرف سے نیوز چینل، پریس اور تمام حاضرین کا استقبال کرتے ہیں جو ہمارے درمیان موجود ہیں. آج ہم عدالت میں ایک ایسے شخص کو بلا رہے ہیں جس نے مختلف مذہبی کتابوں کا تقابلی مطالعہ کیا ہے. حق بات کہنا جس کی خاصیت ہے، جو یہ کہتا ہے کہ بھائی چارگی تبھی قائم ہو سکتی ہے جب ہر آدمی کم از کم ان باتوں پر عمل کرے جو سارے مذاہب میں یکساں ہے. وہ شخص تعلیم کے اعتبار سے MBBS ہے اور ایک مشہور اسکالر اور پورے دنیا کے اندر شہرت پانے والی پیس ٹی وی کا بانی، جس نے حق کا پیغام پہنچانے کے لیے 1000 سے زائد تقریریں کی ہیں. جج صاحب، اس ملزم کو عدالت میں پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. اجازت ہے. بین الاقوامی شہرت یافتہ اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر عبدالکریم نائک عرف ابو فارغ تشریف لا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی رحمت اور برکت آپ سب پر ہو. ہم بہت ہی مشکل سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو اس کٹہرے میں لانے میں کامیاب ہوئے. ڈاکٹر صاحب، آپ پر پہلا الزام یہ ہے کہ آپ ڈاکٹری کے پیشے کو اہمیت نہ دیتے ہوئے دعوتی کام پر ترجیح دی، جبکہ عوام کو ڈاکٹر کی زیادہ ضرورت ہے. میں آج بھی ڈاکٹری کے پیشے کو اچھا سمجھتا ہوں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کون شخص اچھا ہے؟ وہ شخص ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آج انسانوں کو ڈاکٹری کے پیشے سے زیادہ داعی کی ضرورت ہے. اسی لیے میں نے ڈاکٹری کے پیشے کو چھوڑ کر اس سے بہتر کام اپنایا ہوں اور میں ڈاکٹر آف باڈی سے ڈاکٹر آف سول میں بدل گیا، یعنی جسمانی ڈاکٹر سے روحانی ڈاکٹر بدل. تو آپ ابھی بھی ڈاکٹر ہیں؟ جی ہاں، ایک بہتر ڈاکٹر. آپ پر دوسرا الزام یہ ہے کہ آپ فخر سے اپنے آپ کو بنیاد پرست مسلمان کہتے ہیں. سب سے پہلے ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ بنیاد پرست کی معنی کیا ہے. بنیاد پرست وہ شخص ہے جو شدت سے بنیادی باتوں پر عمل کرتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے کہ آپ وکیل ہیں، اگر ایک وکیل کو اچھا وکیل بننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وکالت کی بنیادی باتوں پر عمل کرے. جب تک وہ وکالت کی بنیادی باتوں پر عمل نہیں کر سکتا تو اچھا وکیل نہیں بن سکتا. زندگی کو بچاتا ہے. یہ ایک بنیاد پر ڈاکٹر ہے، لیکن یہ بنیاد پر ڈاکٹر معاشرے کے لیے اچھا ہے. جہاں تک میرا تعلق ہے، میں الحمدللہ ایک بنیاد پرست مسلم ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں ایک بنیاد پرست مسلم ہوں. I am proud to be a fundamentalist Muslim کہ میں الحمدللہ اسلام کی بنیادی باتوں کو جانتا ہوں اور اس کے پر عمل کرتا ہوں. اسی لیے مجھے فخر ہے کہ میں ایک بنیاد پرست مسلم ہوں اور میں جانتا ہوں کہ اسلام کی ایک بھی بنیادی باتوں ایسی نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. بنیاد پرست کے ساتھ ساتھ آپ پر یہ بھی الزام ہے کہ آپ اپنے آپ کو شدت پسند مسلمان کہتے ہیں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی ایسا بنانا چاہتے ہیں. جب لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان شدت پسند ہے تو مسلمان جواب دیتے ہیں نہیں، ہم شدت پسند نہیں ہے، ہم بنیاد پرست نہیں ہے. میں کہتا ہوں کیا برا ہے شدت پسند ہونے میں؟ میں کہتا ہوں میں شدت پسند ہوں. I am an extremist. میں شدت سے عدل کرتا ہوں، میں شدت سے محبت کرتا ہوں، میں شدت سے دیا کرتا ہوں، میں شدت سے ایماندار ہوں. میں شدت پسند ہوں. کیا برا ہے شدت پسند ہونے میں؟ اور شدت پسند کے ساتھ ساتھ قرآن میں لکھا ہے ہمیں عدل بھی کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ اگر ہمارا فائدہ ہے تو عدل کرے اور اگر ہمارا فائدہ نہیں ہے تو نہیں کرے. تو اسی طریقے سے ہمیں صرف صحیح چیز میں شدت پسند ہونا چاہیے. We should only be an extremist in the right direction. غلط چیز میں شدت پسند نہیں ہونا چاہیے. اس جواب کو سن کر آپ ہم سب کو اس مدے پر دوبارہ سوچنے پر لاگو کر دیے ہیں. سر، دہشت گردی کی مختصر تاریخ بتائیں. کیا ماضی میں دہشت گردی ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو وہ لوگ کون تھے؟ اگر ہم دہشت گردی کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو دنیا میں جس نے سب سے زیادہ قتل کیا ہے وہ ہے ہٹلر. 60 لاکھ یہودیوں کا قتل کیا ہے اس نے. ہٹلر کی وجہ سے سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی ہے جس میں 6 کروڑ لوگ مارے گئے. ہٹلر کون تھا؟
क्रिश्चियन था, मुस्लिम नहीं था। जोसेफ स्टालिन, जिसे द मैन ऑफ स्टील कहा जाता है, उसने 2 करोड़ मासूम लोग को मारा, 1 करोड़ 45 लाख लोगों को भूखा मारा। मुसोलिनी 4 लाख से ज्यादा लोगों का कत्ल किया। ये सब लोग कौन थे? गैर मुस्लिम थे, मुस्लिम नहीं थे। अशोका कौन था? हिंदू था। कलिंगा की वॉर में 1 लाख से ज्यादा लोगों का कत्ल किया। उनके मुकाबले में अगर कोई मुस्लिम रूलर को देखे तो मुझे हिटलर, जोसेफ स्टालिन, मुसोलिनी के करीब कोई भी नहीं नजर आता। कुछ मुस्लिम रूलर भी थे, मसलन सद्दाम हुसैन, मोहम्मद सुहर्तो वगैरह, लेकिन हिटलर, जोसेफ स्टालिन, मुसोलिनी के मुकाबले में बहुत कम है। अगर हम मुसलमान का परसेंटेज देखें तो बिल्कुल नहीं के बराबर है। डॉक्टर साहब, आजकल ये आम हो गया है कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं, लेकिन सारे आतंकवादी मुसलमान हैं। कहीं आप मुझ पर दहशतगर्दी का इल्जाम नहीं लगा रहे? नहीं, हम आपकी सिर्फ राय जानना चाहते हैं। सारे दहशतगर्द मुसलमान हैं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ। अगर सारे दुनिया में किए जा रहे आतंकवादी हमले पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि मुसलमान ही नहीं बल्कि सारे मजहब के लोग दहशतगर्दी में मुलविस है। यूरोप में IRA, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, एक आतंकवादी तंजीम है जो पिछले 1 सदी से सारे यूरोप पर आतंकवादी हमले कर रहे हैं। युगांडा में लॉर्ड सैल्वेशन आर्मी है, मिजोरम में क्रिश्चियन माइजोस है, नागालैंड में क्रिश्चियन नागाज है, आज भी आतंकवादी हमले कर रहे हैं। ये सब ईसाई आतंकवादी तंजीमें हैं। जर्मनी में आपका जवाब सुनकर ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि आतंकवादी मुसलमानों की विरासत नहीं है, लेकिन क्या कुरान मुसलमानों को जिहाद करने के लिए नहीं कहता है? मैं ये नहीं कहता हूँ कि कुरान में लड़ने को नहीं कहा गया है, मगर जहां भी कुरान में लड़ने को कहा गया है वो या तो सेल्फ डिफेंस में या फिर जुल्म के खिलाफ कहा गया है, बल्कि सारे मजहबी किताब में लड़ने को कहा गया है। आपकी तकरीरों में अक्सर ये गुण सुनाई देता है, आपको इस फन में महारत कैसे मिली? ये सब अल्लाह की मदद है और इनमें इनकी मोहब्बत और प्यार भी शामिल है। वैसे भी मैं बचपन में हकलाता था, तो इसीलिए इसमें लोगों का मोहब्बत और प्यार भी शामिल है। अब मैं कुछ सवाल आवाम को देना चाहूँगा। सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है। आप मुस्लिम भाई हर साल एक बार हज करने के लिए जाते हैं, वहाँ हम गैर मुस्लिम को जाने की इजाजत क्यों नहीं, जब आप हिंदू और मुस्लिम में भाईचारगी कहते हैं? आपने पूछा है कि गैर मुस्लिम को मक्का और मदीना में जाने की इजाजत क्यों नहीं। हर देश के अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन मुझे हिंदुस्तान को कुछ इलाके में जाने की इजाजत नहीं है, जिसे कहते हैं कैंटोनमेंट एरिया। सिर्फ मिलिट्री लोग, वो लोग जो देश की हिफाजत में लगे हुए हैं, सिर्फ वो लोग जा सकते हैं। मैं नहीं झगड़ सकता हूँ कि मैं देश का नागरिक हूँ, मुझे इजाजत क्यों नहीं देते हैं। नहीं, ये गवर्नमेंट का रूल है। इसी तरीके से अगर आपको मक्का और मदीना में जाना है तो आपको इस्लाम के लिए जान देने के लिए तैयार है, सिर्फ वो लोग अलाउड है, बाकी लोग अलाउड नहीं है। इसी तरीके से अगर आपको कोई मुल्क जाना है तो आपको लेना पड़ता है वीजा। जब मैं सिंगापुर पहली बार गया था तो इमिग्रेशन फॉर्म पे लिखा हुआ था डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स। तो अगर मुझे वहां जाना है तो मुझे तस्लीम करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास ड्रग्स है तो मुझे सजाए मौत। मैं नहीं कह सकता हूँ सजाए मौत इतनी सख्त सजा मानो, वरना सिंगापुर में जाना ममनू। इसी तरीके से मक्का और मदीना में जाने का वीजा सिर्फ आप ज़बान से कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर कोई कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो कोई भी इंसान आपको मक्का और मदीना में जाने से रोक नहीं सकता। अब हम आखिर में जज साहब का फैसला सुनना चाहेंगे। डॉक्टर जाकिर ने बखूबी अदालत के तमाम सवाल के जवाब देते हुए अपने आप को तमाम इल्जामात से बरी करवा लिया, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक को अदालत तभी बाइज्जत बरी करेगी जब वो अवाम को कोई पैगाम देंगे। मेरे लोगों से गुजारिश है कि वो इख्तिलाफ कर छोड़कर कम से कम यकसानियत पे अमल करें, तो इसी तरह भाईचारे आम हो सकती है। इसी पर मैं अदालत की कार्रवाई के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। Allegations is actually Tohmat. Politics, it is that is Siyasat. Dignifying answers is really Sharafat. Standard 7th and 8th boys in Awam ki Adalat.
عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ ہم عدالت کی طرف سے نیوز چینل، پریس اور تمام حاضرین کا استقبال کرتے ہیں جو ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آج ہم عدالت میں ایک ایسے شخص کو بلا رہے ہیں جس نے مختلف مذہبی کتابوں کا تقابلی مطالعہ کیا ہے۔ حق بات کہنا جس کی خاصیت ہے، جو یہ کہتا ہے کہ بھائی چارگی تبھی قائم ہو سکتی ہے جب ہر آدمی کم از کم ان باتوں پر عمل کرے جو سارے مذاہب میں یکساں ہے۔ وہ شخص تعلیم کے اعتبار سے MBBS ڈاکٹر ہے اور ایک مشہور اسکالر اور پورے دنیا کے اندر شہرت پانے والی پیس ٹی وی کا بانی، جس نے حق کا پیغام پہنچانے کے لیے 1000 سے زائد تقریریں کی ہیں۔ جج صاحب، اس ملزم کو عدالت میں پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اجازت ہے۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر عبد الکریم نائک عرف ابو فارق تشریف لا رہے ہیں۔ کو اچھا وکیل بننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وکالت کی بنیادی باتوں پر عمل کرے۔ جب تک وہ وکالت کی بنیادی باتوں پر عمل نہیں کر سکتا تو اچھا وکیل نہیں بن سکتا۔ زندگی کو بچاتا ہے۔ یہ ایک بنیاد پر ڈاکٹر ہے، لیکن یہ بنیاد پر ڈاکٹر معاشرے کے لیے اچھا ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں الحمدللہ ایک بنیاد پرست مسلم ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں ایک بنیاد پرست مسلم ہوں۔ I am proud to be a fundamentalist Muslim کہ میں الحمدللہ اسلام کی بنیادی باتوں کو جانتا ہوں اور اس کے پر عمل کرتا ہوں۔ اسی لیے مجھے فخر ہے کہ میں ایک بنیاد پرست مسلم ہوں اور میں جانتا ہوں کہ اسلام کی ایک بھی بنیادی باتوں ایسی نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے۔ بنیاد پرست کے ساتھ ساتھ آپ پر یہ بھی الزام ہے کہ آپ اپنے آپ کو شدت پسند مسلمان کہتے ہیں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی ایسا بنانا چاہتے ہیں۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان شدت پسند ہے تو مسلمان جواب دیتے ہیں نہیں نہیں، ہم شدت پسند نہیں ہے، ہم بنیاد پرست نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کیا برا ہے شدت پسند ہونے میں؟ میں کہتا ہوں میں شدت پسند ہوں۔ I am an extremist۔ میں شدت سے عدل کرتا ہوں، میں شدت سے محبت کرتا ہوں، میں شدت سے دیار کرتا ہوں، میں شدت سے ایماندار ہوں۔ میں شدت پسند ہوں۔ کیا برا ہے شدت پسند ہونے میں؟ اور شدت پسند کے ساتھ ساتھ قرآن میں لکھا ہے ہمیں عدل بھی کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اگر ہمارا فائدہ ہے تو عدل کرے اور اگر ہمارا فائدہ نہیں ہے تو نہیں کرے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں صرف صحیح چیز میں شدت پسند ہونا چاہیے۔ We should only be an extremist in the right direction۔ غلط چیز میں شدت پسند نہیں ہونا چاہیے۔ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ سارے دہشت گرد مسلمان ہیں۔ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ اگر سارے دنیا میں کیے جا رہے آتنکوادی حملے پر نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہی نہیں بلکہ سارے مذہب کے لوگ دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ یورپ میں IRA آئرش ریپبلکن آرمی ایک آتنکوادی تنظیم ہے جو پچھلے 1 صدی سے سارے یورپ پر آتنکوادی حملے کر رہے ہیں۔ یوگانڈا میں لارڈ سیلویشن آرمی ہے، میزورام میں کرسچن مائزوز ہے، ناگالینڈ میں کرسچن ناگاز ہے۔ آج بھی آتنکوادی حملے کر رہے ہیں۔ یہ سب عیسائی آتنکوادی تنظیمیں ہیں۔ جرمنی میں آپ کا جواب سن کر یہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ آتنکوادی مسلمانوں کی وراثت نہیں ہے، لیکن کیا قرآن مسلمانوں کو جہاد کرنے کے لیے نہیں کہتا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ قرآن میں لڑنے کو نہیں کہا گیا ہے، مگر جہاں بھی قرآن میں لڑنے کو کہا گیا ہے وہ یا تو سیلف ڈیفنس میں یا پھر ظلم کے خلاف کہا گیا ہے، بلکہ سارے مذہبی کتاب میں لڑنے کو کہا گیا ہے۔ آپ کی تقریروں میں اکثر یہ گون سنائی دیتا ہے، آپ کو اس فن میں مہارت کیسے ملی؟ یہ سب اللہ کی مدد ہے اور ان میں ان کی محبت اور پیار بھی شامل ہے۔ ویسے بھی میں بچپن میں ہکلاتا تھا تو اسی لیے اس میں لوگوں کا محبت اور پیار بھی شامل ہے۔ اب میں کچھ سوال عوام کو دینا چاہوں گا۔ سر، میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ آپ مسلم بھائی ہر سال ایک بار حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں ہم غیر مسلم کو جانے کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت اور برکت آپ سب پر ہو۔ ہم بہت ہی مشکل سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو اس کٹہرے میں لانے میں کامیاب ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ پر پہلا الزام یہ ہے کہ آپ ڈاکٹری کے پیشے کو اہمیت نہ دیتے ہوئے دعوتی کام پر ترجیح دی، جبکہ عوام کو ڈاکٹر کی زیادہ ضرورت ہے۔ میں آج بھی ڈاکٹری کے پیشے کو اچھا سمجھتا ہوں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ کون شخص اچھا ہے؟ وہ شخص ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج انسانوں کو ڈاکٹری کے پیشے سے زیادہ داعی کی ضرورت ہے،
اسی لیے میں نے ڈاکٹری کے پیشے کو چھوڑ کر اس سے بہتر کام اپنایا ہوں اور میں ڈاکٹر آف باڈی سے ڈاکٹر آف سول میں بدل گیا، یعنی جسمانی ڈاکٹر سے روحانی ڈاکٹر بدل گیا۔ تو آپ ابھی بھی ڈاکٹر ہیں؟ جی ہاں، ایک بہتر ڈاکٹر۔ آپ پر دوسرا الزام یہ ہے کہ آپ فخر سے اپنے آپ کو بنیاد پرست مسلمان کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ بنیاد پرست کی معنی کیا ہے۔ بنیاد پرست وہ شخص ہے جو شدت سے بنیادی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ آپ وکیل ہیں، اگر ایک وکیل اس جواب کو سن کر آپ ہم سب کو اس مدے پر دوبارہ سوچنے پر لاگو کر دیے ہیں۔ سر، دہشت گردی کی مختصر تاریخ بتائیں، کیا ماضی میں دہشت گردی ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو وہ لوگ کون تھے؟ اگر ہم دہشت گردی کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو دنیا میں جس نے سب سے زیادہ قتل کیا ہے وہ ہے ہٹلر۔ 60 لاکھ یہودیوں کا قتل کیا ہے اس نے۔ ہٹلر کی وجہ سے سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی ہے جس میں 6 کروڑ لوگ مارے گئے۔ ہٹلر کون تھا؟ کرسچن تھا، مسلم نہیں تھا۔ جوزف اسٹالن، جسے دا مین آف اسٹیل کہا جاتا ہے، اس نے 2 کروڑ معصوم لوگ کو مارا، 1 کروڑ 45 لاکھ لوگوں کو بھوکا مارا۔ مسولینی 4 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا قتل کیا۔ یہ سب لوگ کون تھے؟ غیر مسلم تھے، مسلم نہیں تھے۔ اشوکا کون تھا؟ ہندو تھا۔ کلنگا کی وار میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا قتل کیا۔ ان کے مقابلے میں اگر کوئی مسلم رولر کو دیکھے تو مجھے ہٹلر، جوزف اسٹالن، مسولینی کے قریب کوئی بھی نہیں نظر آتا۔ کچھ مسلم رولر بھی تھے، مثلا صدام حسین، محمد سہورتو وغیرہ، لیکن ہٹلر، جوزف اسٹالن، مسولینی کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اگر ہم مسلمان کا پرسنٹیج دیکھیں تو بالکل نہیں کے برابر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آج کل یہ عام ہو گیا ہے کہ سارے مسلمان آتنکوادی نہیں لیکن سارے آتنکوادی مسلمان ہیں۔ کہیں آپ مجھ پر دہشت گردی کا الزام نہیں لگا رہے؟ نہیں، ہم آپ کی صرف